جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما صلی علیہ فلیقل عبد من ذلک او لیکثر۔ ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو۔ رسول پاک کے حق میں تو یہ بھی تھوڑا ہے جو ان کے نام پہ آٹھوں پہر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ کرام علیہم رضوان کے لکھے ہوئے نعتیہ کلام، اور پھر ان کی وضاحت، پھر اس کے ضمن میں علماء اہل سنت عاشقان رسول کے نعتیہ کلام اشعار کی صورت میں ہم سنتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں ان اشعار کی جو وضاحت ہے وہ بھی بیان کی جاتی ہے، اور عشق رسول میں اضافے کا سامان کیا جاتا ہے۔ اشعار کی طرف بڑھنے سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ اور کچھ اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 63 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا انہیں معلوم نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہت ہی شاندار کتاب شان حبیب الرحمن میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا خطبہ بیان کر رہی ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ کی مخالفت اور رسول کی مخالفت کا حکم ایک ہے۔ دنیا میں بندہ کسی کی بھی مخالفت کرتا ہے، بھلے ماں باپ کو ستاتا ہے تو وہ گناہ گار تو ضرور ہوتا ہے مگر کافر نہیں ہوتا، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ شان اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے شان عطا فرمائی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شان ہے کہ جو آپ کی شان بیان کرتا ہے اس کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ عظمت والا ہو جاتا ہے، وہ رفت والا ہو جاتا ہے، وہ شان والا ہو جاتا ہے، وہ عظمت والا ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے، آنکھوں کا نور بن جاتا ہے، دل کا سرور بن جاتا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ غیر مسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، بیہودہ کلمات کہتے تھے۔ تو جیسے تلوار کا مقابلہ تلوار سے، تو زبان کا مقابلہ زبان سے، کلام کا مقابلہ کلام سے، کیونکہ عرب کو اپنے کلام پر بڑا ناز تھا۔ وہ ایسے کھڑے کھڑے وہ فل بدی ہاتھوں ہاتھ اشعار اتنے سارے بیان کر دیتے تھے۔ تو استغفر اللہ، وہ اس اپنی خوبی کو
وہ غلط استعمال کرتے تھے. اس کو غلط استعمال کیا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے. تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور آقا کی شان میں کلام بیان کیا. اور سبحان اللہ وہ آقا کی شان بیان کرتے ہیں تو خود ان کی شان بڑھ گئی. اور اب دنیا میں شاید ہی کو مسلمان ہو جو کچھ دین کا علم رکھتا ہو اور حسان بن ثابت کو نہ جانتا ہو رضی اللہ تعالی عنہ. کیا شان ہے ان کے لیے. مسجد نبوی میں ممبر بچھا کر نعت خوانی کا اہتمام ہوتا تھا. سبحان اللہ. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تمہاری شان محمود دکھائی جانے والی. حضور وہاں بھی نعت خوانی ہوگی, اولین و آخرین جمع ہو کر جہاں مقام محمود جس کو کہا گیا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا کریں گے. ہاں جی انشاءاللہ. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے صلی علی کہتے یا الہی. جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. تو عاشقان رسول تو نعت خوانی کرتے رہیں گے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. یہ شان یہ عظمت سبحان اللہ. بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پڑھو وہ سلام جو پڑھتے تھے دنیا میں. سبحان اللہ. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے محبوب خدا کی شان بیان کی. اللہ نے ان کی شان کو بلند کر دیا اور مسجد نبوی میں ان کے لیے ممبر بچھایا جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اس کلام کو سنتے ہیں اور دعاؤں سے نوازتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو مخلص نعت خوان ہے, شریعت کے مطابق کلام پڑھتا ہے, شریعت کے مطابق معاملات کرتا ہے, وہ بڑا خوش نصیب ہے. آپ اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہیں. متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلوح مثل مصباح الدجى المتوقد. جب کالی رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک ظاہر ہوتی تو یوں چمکتی جیسے اندھیری رات میں جلتا ہوا چراغ ہے. اللہ اکبر. یہ عاشقوں کو کیا کہنے. عاشق ہوتا ہے نا, وہ تو پیشانی کی باتیں کرتا ہے, وہ آنکھوں کی باتیں کرتا ہے, وہ زلفوں کی باتیں کرتا ہے, وہ پلکوں کی باتیں کرتا ہے, وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کی زلفوں کی, داڑھی مبارک کی, اپنا مونچھوں مبارک کی, وہ ان کی بھی تذکرہ کرتے ہیں. وہ خط حالہ ما زلف ابر اجل, وہ تو اعلیٰ حضرت اور دیگر جو عاشقان رسول ہیں تو کمال کر دیا. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی کو یاد کر رہے ہیں اور کیا مثال دے رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں کہ جیسے اندھیرے میں چراغ روشن ہوتا ہے, محبوب خدا جب اندھیرے میں آتے تو پیشانی مبارک جگمگ کر رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ کہ یہ اللہ والوں کو نا جیسے کنیکشن ہے آپس میں, کوئی پنجابی میں, کوئی عربی میں, کوئی سندھی میں, کوئی ہندی میں, کوئی انگلش میں, کوئی پشتو میں, سارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں رطب اللسان ہے, زبانیں ان کی تر ہے اور آقا کی شان بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مکھ چن بدر شاشانی ہے. اللہ اللہ اللہ. مکھ چن بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد بھریاں, ایس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان چو شانہ سب بڑھیاں, لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن, من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن. وہ پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کو دیدار رسول کی سعادت ملی وادی حمرہ میں, مکے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو وہ اسی کو یاد کر رہے ہیں کہ آقا وہی میٹھی میٹھی باتیں مجھے سنا دیں جو وادی حمرہ میں آپ نے دیدار کرا کے میٹھی میٹھی باتیں کی تھی. اللہ اکبر.
اور وہ واقعہ بھی بڑا عشق بھرا ہے. امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کے 130 حکایات اس میں نقل کیا ہے کہ ڈاکوؤں کا خطرہ تھا تو عشاء کی سنت قبلیہ نہیں پڑھی آپ نے، اور آقا نے زیارت کرائی، یہ حضور کی مبارک پنڈلیوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور دروشی پڑھ رہے. آقا فرما رہے ہیں کہ سید کو زیب نہیں دیتا کہ وہ سنتیں چھوڑیں. اللہ اکبر. اللہ. اچھا دیکھیں کہ امت کے حال سے آگاہ ہر گھڑی، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں. تو پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ لمحات یاد آ رہے ہیں، وادی ہمراہ سن کریاں، جو آپ نے وادی ہمراہ میں جو میٹھی میٹھی باتیں کی تھی، وہ باتیں مجھے سنائیں. اللہ کسی عاشق نے یوں بھی کہا نا، دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیا، سنیا تیرا کلام، سنیا تیرا کلام. بڑی بڑی دیر. دیر. اللہ. اچھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی، جبیں، ماتھا بھی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی شان جو سیرت نگاروں نے بیان کی. سبل الہدی والرشاد یہ سیرت رسول کی بہت زبردست کتاب ہے اور اردو ترجمہ اس کا ملتا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی روشن تھی اور مبارک زلفوں کے درمیان پیشانی یوں محسوس ہوتی جیسے فجر طلوع ہو رہا ہے، فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے. اللہ اکبر. رات کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان تشریف لے جاتے تو مبارک پیشانی یوں لگتی جیسے روشن چراغ نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں. اللہ اکبر. صحابہ پکار اٹھتے، رسول خدا آ رہے ہیں. سبحان اللہ. آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یعنی نور دیکھ کر وہ سمجھ جاتے تھے اور خوشبو سونگ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے حضور گزرے. سبحان اور سنیں اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی حامد رضا خان کا عشق. ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئے، جمع ہے ایک وقت میں ضد صبح شام دو، روئی صبیح ایک سحر، زلف دوتا ہے شام دو، پھول سے گال صبح دم، مہر ہے لالا فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھولا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، دن ہے کھولا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. اعلیٰ حضرت کا قصیدہ نور جو ہے تو نور نور کر دیا اس نے تو. سبحان اللہ. تیرے ہی ماتھے رہا اے چاند صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، بینیے پر نور پر رخشاں ہے بکا نور کا، ہے لواء الحمد پر اڑتا پھریرا نور کا، مصحف آرس پہ ہے خط شفیعہ نور کا، لو سیاہ کارو مبارک ہو قبالہ نور کا، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا. آقا کی مبارک پیشانی پر ایسا لگتا ہے کہ یہ پسینہ جو نا یہ سونے کا پانی ہے. وہ سونا کیا یہ تو سمجھانے کے لیے، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا. سبحان اللہ. جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہاں تک ہمیں روایات ملتی ہیں کہ ایک صحابی کے چہرے پر آپ نے دست مبارک پھیرا تو وہ کسی اندھیرے کمرے میں جاتے تو وہاں روشنی ہو جایا کرتی تھی. تو آپ تو نور بانٹنے والے ہیں، آپ کی نورانیت کا عالم تجھ سے پاتے ہیں اللہ، سب پانے والے. میرا دل آقا میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے. اللہ اکبر. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کیا لکھ رہے ہیں؟
متا یبدو فی الداج البہیم جبینہ یا لوح مثل مصباح الدجى المتوقد، جب سیاہ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک ظاہر ہوتی تو یوں چمکتی جیسے اندھیری رات میں جلنے والے چراغ ہوں. سبحان اللہ. اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نعت مصطفیٰ مزید بیان کرتے ہیں فمن کان او من قد یکون کاحمد نظاما لحق او نکالا لملحد. گزشتہ زمانے میں اور آنے والے دور میں کوئی بھی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں. آپ کی ذات حق کے لیے مکمل نظام ہے اور حق سے پھرنے والوں کے لیے سزا ہے. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مواصل، کوئی آپ کا مواصل. تو یقین پکار اور اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا. کیا بات ہے، کیسے کیسے انداز سے، کس اینگل سے، کس زاویے سے شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں. کسی وہم نے صدا دی، وہم گمان خیال آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کا کوئی مثل ہو، آپ جیسا کوئی ہو. تو یقین نے پکار کے کہا کہ نہیں بھائی، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. یقین پکار کر اٹھا. اللہ اکبر. اچھا، صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید، مفتی، حافظ اور اعلیٰ حضرت جیسے کہ خلیفہ، سبحان اللہ، کتنی عظیم ہستی ہیں. آپ لکھتے ہیں صورت خاصہ میں کوئی بھی آپ کا مثل نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے آپ کو حسن و صورت میں سب سے اعلیٰ و بالا کیا. حقیقت و روح و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء اوصاف بشر سے اعلیٰ ہیں. صرف میرے نبی نہیں، سارے نبی اوصاف بشر سے اعلیٰ ہیں. اسی طرح آپ کی ذات و کمالات میں بھی آپ کا کوئی مثل نہیں. اچھا، اور اعلیٰ حضرت تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں. سرور مانے سید، سردار. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اعلیٰ حضرت جیسا کہے، اتنا بڑا مفتی، اتنے بڑے ولی اللہ، اور پھر قسم کے ساتھ. اللہ اکبر. جبریل امی علیہ السلام نے جو کمنٹس دیے تھے اور اعلیٰ حضرت نے اس کو نظم کیا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے. اچھا، ابھی آپ نے مرشد کی سنی نا، صدر الافاضل کی، اب مرید کی سنیں، مفتی احمد یار خان. جی. اور یہ مرید بھی کیسے ہیں، مفتی اور مفسر اور محدث. سبحان اللہ. لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ شرعن ہماری مثل ہے نہ عقلاً. علماء ہے بھائی. تو یہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے. یہ جو آپ نے شعر پڑھا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. جی. اور دیکھیں عمر بھائی، پہلے عقیدہ ہے، عمل اس کے بعد ہے. اگر کسی کے عقیدے میں خرابی، عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. جڑ ہوگی تو شاخیں ہوں گی. جی، پھل پھول تو اس کے بعد آنے ہیں نا.
اچھا مفتی صاحب لکھ رہے ہیں نہ شرعن نہ عقلاً حضور ہماری طرح نہیں ہے. اب آگے دلائل. شرعن اس لیے ایمان، اعمال، احکام، معاملات کسی میں بھی ہم کو حضور سے مماثلت اور مشابہت نہیں. مثلا ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، حضور پر 6 نمازیں فرض ہیں، تہجد بھی فرض ہے. ہمارے لیے ارکان اسلام 5: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید و رسالت کے بعد. حضور پر 4. زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ہم تو قانون الہی کے پابند ہیں، مگر قانون الہی جنبش لب مصطفیٰ کا منتظر. سبحان اللہ. جس کو جو چاہیں حلال فرما دیں، جس کو جو چاہیں حرام فرما دیں. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 کے برابر فرما دی، حالانکہ ایک کی مرد کی ایک ہوتی، میرے آقا فرما دیں تو 2 کے برابر ہے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو خاتون جنت کی موجودگی میں میرے نبی نے دوسرا نکاح کرنے سے روک دیا. اللہ نے اجازت دی. ایٹ اے ٹائم ایک مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو روک دے. آپ نے روک دیا. ایک صاحب کا کفارہ تھا وہ روزے کے تعلق سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کھجوروں کا ٹکڑا انہیں کو عطا کر دیا. خود ہی لے جائیں، کفارہ ادا ہو گیا. کفارہ ادا ہو گیا. اچھا خود فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں کون مجھ جیسا ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ تو ہوا وہ شرعن، ہم جیسے نہیں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ان جیسے نہیں ہیں، وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں. عقلاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان دیکھا ہوا، ہمارا سنا ہوا ہے. اللہ کو آپ کے سوا کس نے دیکھا؟ جنت دوزخ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. ہم تو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، ہمیں نہیں ہوئی، تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں ہم؟ اچھا حضور رحمت للعالمین ہیں، ان کا رب فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم تھوڑی. اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم کا سایہ نہیں تھا، ہمارا تو سایہ ہے. یہی منظور تھا قدرت سایہ نہ بنا، ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتائی ہو. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بادل سایہ کرتا تھا، ہم پر تو نہیں کرتا. تو شرعن عقلاً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل ہم نہیں ہے. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے جائیں، عشق رسول میں جھومتے جائیں. سبحان اللہ. مدری چینل کے ناظرین، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کس طرح اپنے عشق رسول کا اظہار کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کیا، آپ کے بے مثل ہونے کو بیان کیا. اور یاد رہے کہ یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو قرآن بیان کرتا ہے، آپ کی شان و عظمت کو قرآن بیان کرتا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے مثل ہونے کو بیان کیا جاتا ہے حدیث میں. تو یہ قرآن و حدیث کی ہی جو ہے وہ وضاحت اشعار کی صورت میں کی جا رہی ہے. اور یہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے اور بنیادی ضروریات میں سے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور عقیدت رکھنا اور آپ کے بارے میں حسن عقیدہ رکھنا. اللہ کریم ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو پڑھتے رہنے کی، سنتے رہنے کی، بیان کرتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے